الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج ماہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے، اور آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ اور 3 تاریخ کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، تے رب نو سجدہ کرن دی خاطر، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی اے لمبی زہرا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام وہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود فرماتی ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیتے، تی لاڈلی جدوسی ملن امدی، تی لاڈلی جدوسی ملن امدی، نبی رب دے کھڑے ہو جام دیسی، متھا چم دے نال پیار حضرت، متھا چم دے نال پیار حضرت، شفقت حد تو ود فرمام دیسی، ہاتھ چم دی فاطمہ نور والے، ہاتھ چم دی فاطمہ نور والے، باب الجدو تشریف لے آم دیسی، باپ تی ولے تی باپ ولے، باپ تی ولے تی باپ ولے، ویخ ویخ پیاس بجام دیسی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا، بلکہ 6 ماہ تک روتی رہیں، آخر طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے اپنے شہزادوں کو بلایا، انہیں فرمایا اے شہزادوں میرے سینے سے لگ جاؤ۔ اپنے شہزادوں امام حسنین کو خوب پیار کیا، ان کی زلفیں سنواری، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، پھر فرمایا کہ شہزادوں جاؤ نانا جان کے روزے پر سلام کرو۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے پاس بلایا اور عرض کی اے میرے سرتاج، چند میری وصیتیں ہیں جو سن لیں۔ پہلی یہ کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی پوری طرح سے خدمت نہ کر سکی، میرے دل میں یہ ارمان رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ میرے بعد میرے شہزادوں امام حسن اور امام حسین کا خیال رکھنا، میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، انہیں رونے نہ دینا، اگر روئے تو چپ کرا دینا، اپنی گود ہر وقت ان کے لیے کھلی رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کو قرآن کی لوری سنا سنا کر میں نے پالا ہے، خیال رکھنا کہ ان کی صبح کی تلاوت اور نماز 5 وقت کی قائم رہے۔ تیسری بات جو تیسری وصیت تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے سرتاج، میں اس دنیا سے پردے میں ایک مثال بن کر جانا چاہتی ہوں، اس لیے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت قبرستان لے جانا اور پالکی بنا لینا، تاکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ فاطمہ کا قد کتنا ہے۔ خدا کے لیے میری ان وصیت پر ضرور عمل کرنا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا، ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ جو کہ آج ہے، 3 تاریخ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، ابھی میں نے خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھا ہے، وہ جنت میں کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ تو ابا جان نے فرمایا کہ بیٹی میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے آپ میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ میں جی بھر کر اپنے اللہ کا ذکر کر سکوں۔ اور اسی وقت دروازہ بند کر دیا گیا۔
حضرت فاطمہ الزہرا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور اسی طرح تلاوت کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین گھر آئے، دروازہ کھول کر کہا اماں فاطمہ، اماں فاطمہ۔ اماں فاطمہ کے سینے سے لگ گئے اور کہا اماں کوئی بات کرو، مگر حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ دونوں دوڑے دوڑے حضور علیہ السلام کے روزے پر گئے اور کہنے لگے قرآن دلوری دیون والی رس گئی اج بابا، نعمت ماں دی قدمہ والی کھس گئی اج بابا، نانا جان تہاڈی بیٹی ساڈی نال نہ بولے، ہورے کی تقصیرہ ہویاں کی مندے بول اسا بولے۔ حضرت علی تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو پیار کیا، گھر لائے اور فرمایا میرے بیٹو صبر کرو، اب تمہاری اماں جان جنت میں جانے والی ہیں، تمہاری نانا جان کے پاس جانے والی ہیں۔ رات کو سیدہ کائنات کا جنازہ اٹھایا گیا، مدینے میں احرام برپا تھا، عورتیں بچے مرد تمام کے تمام رو رہے تھے، مدینے کی گلیاں رو رہی تھیں اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو میری عزیز ماں بہنوں، آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی سے سبق حاصل کر کے انہی کی طرح اولاد کی تربیت کریں، انہی کی طرح شوہر کی خدمت کریں، انہی کی طرح پردے کی پابندی کریں۔ خداوند کریم ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کیڑی عورت وچ کو نین جس نے زہرا وانگ پائی شانے جلی ہووے، جس تے پتر حسنین جے لال ہون تے سرتاج جس دا مولا علی ہووے، اپنے ہتھاں دے نال پیس چکی نال چھالیاں دے بری تلی ہووے، کیڑی شہن شہزادی گھر جس دے کئی دن تک اگنا بلی ہووے، پردہ انہاں کہ جس دی زمین نوی کدی ویکھی نہ پیراں دی تلی ہووے، تے سائن کون پہنچے اس دی شان تائیں جو رسول اکرم دی گود وچ پلی ہووے۔ تو آج سب نے کوشش کرنی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے ایک زیادہ نہیں تو آپ ایک تو سورہ یاسین، ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ان کو یہ سوال کریں، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ اور سب اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے متعلق بتائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ ہمارا کل میں نے تقوی کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے اور مخارج ہم نے پڑھے تھے، انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ مخارج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، ذال تک پڑھا تھا، تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں ذال کو۔ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو نرمی سے ادا کریں گے، ذال نرمی سے ادا کریں گے، جس طرح سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے اسی طرح ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ آگے روا کو پر کر کے پڑھیں گے، بما پشت زبان کو تھوڑا سا الٹا لیں گے، زبان کو تھوڑا سا الٹا کریں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے روا۔ زا کو سختی سے ادا کریں گے، یعنی جب زا کو ادا کریں گے تو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کی کناروں سے ادا کریں گے، مع اتصال، یعنی اس کو ملانے کی کوشش کریں گے لیکن پوری طرح ملائیں گے نہیں۔ زا کو سختی سے، چونکہ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، زا کو سختی سے ادا